سری پائے میں ویڈیو میں بنا رہا ہوں ملک صاحب کے لیے۔ شوگران کاغان ویلی کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام اور وہاں سے پھر اوپر اس طرح کی روڈ جس پر سفر کرتے ہوئے سری پائے جا سکتا ہے۔ شوگران آج کل اس مہنگائی کے دور میں جب پٹرول کی قیمتیں اپنے پورے عروج پر ہیں، پنڈی اسلام آباد سے کتنا خرچ ہے، اسی حوالے سے پھر لوگ اپنا پلان بناتے ہوئے اگر کوئی لاہور سے آتا ہے، کہیں دور سے آتا ہے تو اس کا کتنا خرچ ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو پوری ڈیٹیل ویڈیو ہے اور یہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے بنا کر بھیجی ہے، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جو سورس ویڈیو جہاں سے بھیجی گئی تھی میں نمبر ان کا سیو نہیں کیا، تو ان کا نام ابھی میرے سامنے نہیں آ رہا ہے، وگرنہ ان کی اس محنت کو سلام عقیدت نام لے کر پیش کرتا، لیکن پھر بھی اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، ایک ایسی ویڈیو جس کی ضرورت آپ سب کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لتعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، اگر آپ روزمرہ کی مصروف زندگی اور گرمی سے تنگ آ چکے ہیں، بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں بھی ہو چکی ہیں اور کم بجٹ اور کم وقت میں بادلوں کے اوپر سیر کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں وادی کاغان کے سب سے خوبصورت مقام شوگران اور سری پایا۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ون ڈے ٹرپ کتنا خرچہ ہے، اگر رات رکنا چاہتے ہیں تو کتنا خرچہ ہے، کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد لاہور سے سفر کیسے شروع کرنا ہے، آپ کی اپنی گاڑی کا پیٹرول کتنا لگے گا، چاہے وہ آلٹو ہو، میران ہو، کرولا ہو، سٹی ہو، اور کوائی پر جی پہ کیا کرائیں، اور اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہوٹل کے سستے کب اور مہنگے کب ہوٹل ملتے ہیں، اور صرف ایک دن کے ٹرپ کے لیے آ رہے ہیں یا 2 دن ایک نائٹ کے رکنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کا ہزاروں روپیہ اور وقت بچائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ سستی اور بہترین پلاننگ کا ایک مکمل خزانہ ہم نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اور چیز میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی سے اسلام آباد سے نکلیں تو ہزارہ موٹر وے آپ استعمال کریں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے کوائی کا فاصلہ تقریباً 190 کلومیٹر ہے، جو موٹر وے کے ذریعے 3 سے 4 گھنٹے میں بآسانی طے ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات چیت تو کر رہا ہوں، لیکن ساتھ آپ سری پائے کے جانے والے نظارے کو مس نہ کیجیے گا، وہ بھی اپنی خوبصورتی میں ایک کمال ہے اور پورا ایڈونچر ہے کہ جب اس جیپ کا سفر کیسے اور کس طرح طے ہوتا ہے، اور کتنے خوبصورت مناظر اور دل دہلا دینے والے مناظر بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کوائی سے شوگران یہ 11 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ شدید چڑھائی والا پہاڑی راستہ ہے جس میں 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں۔ نئی روڈ بن چکی ہے وہ، لیکن پھر بھی آپ کو مکمل صلاحیتیں اگر ہیں، ڈرائیونگ سکلز ہیں، تو پھر ہی جائیں۔ پنڈی سے شوگران کا کل فاصلہ تقریباً 201 کلومیٹر ایک طرف کا ہے، اور تو آنا جانا تقریباً 400 کچھ کلومیٹر بن جاتا ہے۔ لاہور سے آنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ موٹر وے M2 سے ہوتے ہوئے پنڈی بائی پاس کریں گے تو ہزارہ موٹر وے پہ آئیں گے۔ لاہور سے کوائی کا کل فاصلہ تقریباً 530 کلومیٹر اور اس میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب آپ نے مینج کچھ کر لینا ہے کہ کیسے آپ لاہور سے آئیں اور کیسے پنڈی اسلام آباد سے آئیں۔ اچھا، ایک اس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ سر میں اپنی گاڑی پر پیٹرول کتنا لگے گا۔ ہم نے موجودہ پیٹرول کی قیمتوں اور پہاڑی راستوں کے حساب سے آنے جانے راولپنڈی تا شوگران واپسی کا ایک تفصیلی تخمینہ لگایا ہے۔ لاہور والے اس میں اپنے شہر سے پنڈی کا فیول مکس کر لیں، یا دیگر شہروں سے کہیں سے ملتان، باولپور کہیں سے آتے ہیں تو وہ مل کر پنڈی تک کا اپنا خرچہ الگ سے شامل کریں گے۔ اب گاڑیوں کی قسم یہ ہے کہ اگر 660 سی سی وڈس آلٹو ہے تو 16 سے 18 کلومیٹر ایوریج کرتی ہے، تو راولپنڈی سے شوگران آنا جانا 420 کلومیٹر ہے، تو ایسے میں 6 سے 7,500 روپے کا اس کا پیٹرول لگتا ہے۔ اور اگر 800 سی سی گاڑی ہے، 13 سے 14 کلومیٹر پر لیٹر کرتی ہے، تو پھر تقریباً آپ کا 420 کلومیٹر 8.5 سے 10,000 روپے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کرولا سیوک سٹی یہ تقریباً 11 سے 13 کلومیٹر پر لیٹر کرتی ہیں،
اور 420 کلومیٹر کا سفر آپ نے 11,000 سے 13,000 روپے میں طے کرنا ہے۔ اس سے اوپر کی گاڑیاں اگر دیکھیں سپورٹیج ہے، ٹسن ہے اور پراڈو وغیرہ گاڑیاں ایس یو ویز ہیں، تو اس میں 8 سے 10 کلومیٹر کی ایوریج ہوتی ہے، تو پھر وہ 15 سے 18,000 روپے کا فیول کھائے گی۔ شگران تک سڑک پکی ہے، آپ اپنی گاڑی آلٹو کرولا وغیرہ شگران تک آرام سے جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ ڈرائیور کو پہاڑی ڈرائیونگ کا تجربہ ہو، لیکن شگران سے آگے سری پہ آپ اپنی گاڑی پر نہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ تو دکھائی ہے، منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو جیپوں کے بغیر جایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن جب آپ بالا کوٹ کراس کر کے کیوائی پہنچتے ہیں تو یہاں کا مشہور کیوائی آبشار آپ کا استقبال کرتا ہے۔ تو یہاں کا پکوڑا اور چائے بالکل مسٹ ہے، اس کے بغیر تو بیٹھنے بھی خیر نہیں دیتے ہیں، تو آپ چاہیں یہاں پانی پہ کے اندر بیٹھ کر ناشتہ یا لنچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب لوکل ٹرانسپورٹ اور جیپ کے کرایوں کی اگر آپ بات کریں، اگر آپ اپنی گاڑی نیچے کوائی پر پارک کر کے اوپر جانا چاہتے ہیں یا پھر شگران سے سری پائے جانا چاہتے ہیں تو جیپ کے آفیشیل کرائے کیا ہیں یہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے نیچے گاڑی پارک کرنی ہے تو وہ بھی چارج کرے گا آپ سے 300 سے 500 روپیہ۔ لیکن اگر آپ اپنی گاڑی پر پارک کرنے کے بعد اوپر کیوائی سے شگران اور سری پائی آنا جانا کرتے ہیں تو اس کے جیپ کا کرایہ 9 سے 10,000 روپیہ ہوتا ہے، اور جیپ والا آپ کو شگران لے جائے گا، پھر وہاں سے سری پایا اور وہاں کو 2-3 گھنٹے گھمائے گا اور واپس کیوائی چھوڑ دے گا۔ شگران سے سری پائی آنا جانا، اگر آپ شگران اپنی گاڑی پر شگران پہنچ چکے ہیں، وہاں سے صرف سری پایا جانا چاہتے ہیں تو شگران جیپ سٹینڈ سے کرایہ 6 سے 6,500 ہے، اور وہاں بھی گاڑی پارک کرنے کے پیسے آپ سے لے ہی لیں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ شگران میں ہوٹل لینے والوں کی بڑی زبردست ٹرک ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ سیزن مئی سے ستمبر میں جا رہے ہیں تو ہوٹل کے کرائے دنوں کے حساب سے بدلتے ہیں۔ سوموار سے جمعرات ویک ڈیز ہوتے ہیں، ان دنوں میں رش کم ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اچھا اور معیاری روم 5 سے 8,000 روپیہ، اور اس سے ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ 10 سے 12,000 سے لے کر 15 سے 20,000 روپیہ، دونوں رینج آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ لیکن اگر یہی ہوٹل اب جمعہ، ہفتہ اتوار، ویکینڈ پر پنڈی لاہور سے شدید رش آتا ہے، جس کی وجہ سے وہی کمرے 8,000 سے 10,000 اور دوسرے کمرے وہ پھر 17-18,000 سے لے کے 20-25 تک بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہوٹل ایسے ہیں جن کے فکس ریٹ ہیں، اور برانڈڈ ہوٹلز کے ان فکس ریٹس کے اوپر پھر آپ سفر کر سکتے ہیں، سفر کر نہیں رہ سکتے ہیں، یعنی کہ برانڈڈ ریٹس پر آپ بکنگ کرا لیں۔ اور اگر آپ نے ہوٹل بکنگ کرانی ہو تو ایک ہوٹل کی اٹیچمنٹ ہمارے ساتھ بھی ہے، اگر ہمیں کہیں گے تو اب ہم بکنگ کرانے کے قابل ہیں، ویسے عید کے دنوں میں ہم نے بکنگ نہیں کی تھی۔ اچھا، دوسرا جی کہ ٹور کیسے پلان کرنا ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ مذہب آپ بتا تو دیتے ہیں، لیکن بتائیں کہ ہم ٹور کیسے پلان کریں، کہاں سے نکلیں، کیسے نکلیں، کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ نے ٹور پلان کر لی ہے، چاہے وہ شکران ہو، چاہے وہ ناران ہو، یا پاکستان کا کوئی بھی سیاحتی مقام ہو، تو کچھ ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپنی گاڑی میں رکھ لینی ہے۔ نمبر 1، آپ کے پاس اگر اتنا ٹور پلان کر رہے ہیں، اتنے شوقین ہیں، تو چھوٹی سی کٹ ملتی ہے جس کے اندر ہوا بھرنے والا ایک کمپریسر ہوتا ہے، ٹو چین گاڑی کو باندھنے والا ایک لوہے کا رسہ ہوتا ہے جس کے دونوں سائڈوں پہ ہکس لگی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بیٹری کی لیڈز، جو کہ اگر آپ کی بیٹری کام نہیں کر رہی ہے تو کسی دوسرے کی گاڑی کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے بیٹری کی لیڈ ہوتی ہے، یا پھر اسی کمپریسر کے ساتھ ایک جمپر لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی کٹ ہے، 15 سے 20,000 روپے کی، یہ آپ خود سے مینج کر سکتے ہیں۔ لاہور، کراچی، ہر جگہ سے یہ مل جاتی ہے، کسی بھی گاڑیوں کی دکان سے، تو وہاں سے لے کر یہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ تو وہ بیسک چیز ہے جو کہ ایک ٹور کرنے والے فیملی کے پاس اپنی گاڑی میں لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سفر چاہے کسی بھی سیاحتی مقام پہ کر رہے ہیں یا ویسے بھی کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضرورت کی سبھی چیزیں ہیں، یہ لازم الزم۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی چیز ہے کہ ہمارے سبسکرائبر نے جب ہمیں ویڈیو بھیجی تھی تو اس پوائنٹ کے لیے خصوصی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں بتکی اب یہاں پر کافی سارے ہوٹل بن رہے ہیں اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو گہن لگایا جا رہا ہے، تو اس میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ویسے ہی بیسک جس طرح کی نیسیسٹی ہوتی ہے، یہاں پر نہ تو ہوٹل بننے چاہیے نہ ٹھیے بننے چاہیے، اس کی خوبصورتی کو قائم دائم رکھنے کے لیے اس طرح کی جو تعمیرات اور ان پر پابندی ہونی چاہیے، یہ ان کی طرف سے ایک گائیڈ لائن تھی، اور میں بھی یہ کہتا ہوں۔ اور ساتھ یہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جو بھی دوست چاہیں یہاں پر گندگی پلیز نہ پھیلایا کریں، اور اپنے ساتھ جو ایک شاپنگ بیگ رکھ لیں جس کے اندر جتنا بھی آپ کا ویسٹ مٹیریل ہے وہ ڈال لیا کریں، اور اس واپس کسی بھی کچرا کنڈی میں ڈال دیں تاکہ یہ ساری جگہ خوبصورت رہیں، صاف ستھری رہیں، نیٹ اینڈ کلین رہیں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ
بوتل پی لی، جوس پی لیا اور کچھ کھا لیا ڈسپوزل پلیٹ میں اور ادھر ہی گندگی پھینک کر چلے گئے، تو یار اب بڑے ہو جائیں، اب ہم نے اپنے وطن کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے اپنے حصے کا ہم نے تو کام کرنا ہے نا، تو پلیز گندگی مت پھیلائیں۔ اچھا یہ چیز تو میں نے بتا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ضروری ہیں وہ رہ رہی۔ ایک فی بندے کے حساب سے ایک ایک سفید چادر، ہو سکے تو اپنا پلو، کیونکہ سرانے جن سے ہوتے ہیں ہر جگہ اپنی ہوتی ہے، تو نیند جن سے ہے وہ اپنی خراب نہیں کرنی، تو وہ لازمی ہو۔ گاڑی میں جگہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں صاف سو کے بندہ چیزیں رکھ سکتا ہے، ایک دو کمبل بھی ساتھ رکھ لینے چاہیے۔ چٹائی یا کارپٹ کا پیس ایسا جو پتلی ہوتی ہے، جہیں گاڑی میں زیادہ جگہ نہیں لیتی، وہ لازمی رکھیں، کیونکہ کہیں بھی آپ کا دل کرے فیملی کے ساتھ گاڑی میں آ رہے ہیں، گاڑی روکیں، سائڈ پہ چٹائی بچھائیں اور کچھ دیر کے لیے سستا لیں، انجوائے کر لیں، کوئی بھی خوبصورت مومنٹ، کوئی بھی خوبصورت پوائنٹ آپ کو اچھا لگ سکتا ہے، تو ایسے میں پھر بندہ کہتا ہے کہ کاش یہ چیز میں نے رکھ لی ہوتی، تو یہ بالکل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں جا پائیں تو اب تو شاید گرم کپڑوں کی اتنی ضرورت نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ گرم چادر، ایک ادھی سویٹر لازمی ہونی چاہیے، اور بچوں کی سیفٹی کے لیے مسٹ ہے کہ ان کے گرم کپڑے لازمی ساتھ رکھیں۔ کبھی بھی کسی وقت بھی بارش ہو جائے تو موسم یہاں پر انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ایسے میں بڑے تو چلیں سروائیو کر لیتے ہیں، بچوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کا دودھ لازمی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ وہ برانڈ نہیں ملتا جو بچے دودھ پیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بزرگوں سمیت آج کل بچے بھی دوائیاں استعمال کریں، اگر کوئی دوائی استعمال کرتا ہے اللہ نہ کرے تو پھر دوائیات بھی آپ اپنے پاس لازمی رکھیں اور وافر مقدار میں رکھیں، ایکسٹرا رکھ لیں، تاکہ کوئی گر جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو کم از کم آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں پڑی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناشتے کا میں ایڈ کروں گا کہ اکثر لوگوں کو آئلی ناشتہ یا ہوٹلوں کا ناشتہ نہیں پسند کرتے، تو ایسے میں اگر آپ کے پاس سلنڈر ہے تو آپ نے سلنڈر میں ساتھ رکھیں، تھوڑے بہت برتن ساتھ رکھ لیں، فرائی پان وغیرہ، چائے بنانے کا پتیلا، تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر ساتھ بیکری کا سامان لازمی ہے، ویسے بھی لازمی ساتھ رکھیں، بسکٹ وغیرہ، چنے، اس طرح کی چیزیں کہ تاکہ آپ کا خرچہ بچ سکے۔ تو چلیں اب ٹور پلان کرنے کے لیے جو ہم نے ایک چیز نوٹ کر کے رکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پلان جو سا اے پلان جو سا ہم نے رکھا ہے پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے بہترین ہے کہ آپ 1 ڈے ٹرپ کریں گے تو صبح 4 بجے اسلام آباد سے نکلیں، تقریباً 8:30 بجے آپ کے وائی پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ 3 گھنٹوں کے میں 3 3.5 گھنٹوں میں بالا کوٹ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر النور ریسٹورنٹ ہے، وہاں پر ناشتہ کریں، تو وہاں پر ذرا کہ معیاری کھانا آپ کو مل جائے گا، اور ریسٹ ایریاز بھی بڑے اچھے صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ واش روم وغیرہ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو کریں، تھوڑی دیر فریش ہو جائیں اور پھر کیوائی چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کیوائی پہنچے تو وہاں ناشتہ کریں، اس کے بعد 9:30 بجے آپ کیوائی سے جیپ کریں اور سیدھا سیری پایا میٹوز میں 2 گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں 2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے وہاں پر آپ رک سکتے ہیں، اور 2 بجے آپ شکران واپس آئیں، وہاں پر آپ گھومیں پھریں، لنچ کرنا ہے لنچ کریں، نہیں تو چائے شائے پئیں، اور شام 5 بجے تک آپ وہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر شام 5 بجے کے وائی واپس پہنچ کر آپ گاڑی لیں اور واپسی کا سفر کریں، رات 10 بجے تک آپ پنڈی اسلام آباد میں ہو جائیں گے، اور 1 ڈے ٹور آپ کا بہترین قسم کا ہو سکتا ہے۔ پلان بھی 2 دن کا ٹور ہے، یعنی کہ 2 دن اور 1 نائٹ، اور یہ لاہور اور دور کے شہریوں کے لیے بہترین ہے۔ لاہور یا آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ جلدی نکلیں، اور صبح 3 سے 4 بجے اگر نکلتے ہیں تو 4 گھنٹے، 8 بجے ادھر، اور پھر باقی آگے کا 3 سفر 11-12 بجے آپ کو جو سا ہے وہ آگے کے بھائی شکران پہنچا دیتا ہے، باقی پھر آپ آگے اس کا پلان کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ شکران پہنچیں اور ہوٹل میں چیک ان کریں، شام کو شکران پائن پارک یا مضافات میں واک کریں، خوبصورت غروب آفتاب دیکھیں، رات کو باربیکیو کریں اور سو جائیں۔ صبح جلدی آپ نے ناشتہ کر کے جیپ پر سیری پائے جائیں، وہاں گھوڑے کی سواری کریں، پایا ٹاپ تک ہائکنگ کریں، دوپہر کو واپس شکران آ کر ہوٹل سے چیک آؤٹ کریں، رات تک اپنے گھر واپس پہنچ جائیں۔ اچھا اس میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکمل ٹور کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے ہیں۔ فائنل حساب کتاب اگر ہم کرتے ہیں تو اگر آپ 4 فیملی کے بندے ہیں، 4 دوست آلٹو پر 2 دن کے راپنڈی سے شکران جاتے ہیں تو پیٹرول 7,000 سے 8,000، اور جیپ شکران 6,500 روپیہ، ہوٹل ایک رات کا ویک ڈیز میں 6,000، اور ویک آف جو زیادہ کرایہ ہوتا ہے اس میں پھر 8 سے 10,000 روپیہ، کھانا پینا 10,000 روپیہ، کل خرچہ تقریباً 29,500، فی بندہ 7,500 روپیہ آتا ہے۔ اور اسی میں تھوڑا سا اگر آپ کر لیں کہ
بڑھا دیں، ہوٹل کے کرائے بڑھا دیں، بندے پر تعداد بڑھا دیں، اس طرح کر لیں. 2 کمرے اگر لینے ہیں تو پھر اس حساب سے ایڈجسٹ آپ کریں. تو یوں نہیں کہوں گا کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو 30,000 روپے سے لے کے 40-50,000 روپے تک کا آپ کا شکران کا ٹور بنتا ہے. میں نے کوشش کی کہ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور میں اپنے سبسکرائبر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جیسے سری پائے کے روٹ کا آپ کو نظارہ کرایا کیسا ہے، اسی طرح شکران روڈ کا نظارہ بھی آپ کو کرایا جا رہا ہے. انتہائی چڑھائی، انتہائی اترائی، لیکن نئی روڈ بنی ہوئی ہے. ایسے میں سپیڈ مارنا تو انتہائی بیوقوفی ہے. آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ جب اوپر چڑھ رہے ہوں تو جن گیئرز میں آپ اوپر جا رہے ہیں انہی گیئرز میں نیچے واپس آنا چاہیے. اکثر لوگ جاتے ہوئے تو پہلے دوسرے گیئر میں جاتے ہیں، لیکن واپسی پہ تیسرا چوتھا لگا کر پھر گاڑی ان کے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے، اور خصوصاً بارش میں تو سلپری ہو جاتی ہے، اور ایسے میں پھر گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایسے میں اسی وجہ سے پھر حادثات جنم لیتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ واپسی پر بھی آپ پہلے دوسرے گیئر میں گاڑی رکھیں اور سپیڈ کو 30-40 سے اوپر نہ جانے دیں، تو پھر آپ بآسانی سے اتر سکتے ہیں. ابھی ہم اپنے سبسکرائبر کی بات جی سنیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے. انہوں نے اتنی زبردست ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجی، اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اینڈ ہو جائے گا. جی ناظرین، ابھی ہم سری پائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. شکران سے یہاں آنے تک 6,000 روپے جیپ والے لے رہے ہیں، اور یہاں پہ پھر گھوڑوں پہ آگے بھی سواری آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کا ایک بندے کا 1,000 سے 1,500 روپے لیتے ہیں. تو خوبصورت جگہ ہے، ہم بھی آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی آ جائیں، انجوائے کر لیں، کیونکہ آگے گرمی بھی ہے، بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب چکر لگا لیں. اور شکران آج کل بہت اچھا جا رہا ہے ٹورزم کے حساب سے. نیٹ ورک بھی ہیں، ہوٹل بھی بہت اچھے ہیں، ریسٹورنٹ بھی بہت اچھے ہیں. اور سری پائے تو کافی خوبصورت ہے، یہاں کی نیچرل بیوٹی ہے. تو آپ لوگ بھی آ جائیں. اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ملک صاحب کے لیے، عبدالشکور صاحب کے لیے. تو وہ بڑے اچھے ویڈیوز وہ لوگ بنا رہے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم یہ نظارے شیئر کریں ملک صاحب کے چینل کے تھرو. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ انشاءاللہ انجوائے کریں. شکریہ جی.